جدید زندگی میں نوجوان بچوں کا اپنے ماں باپ کے لیے یہ لہجہ اختیار کرنا یا اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی انہوں نے اگر ہمیں پالا ہے، اگر انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے تو ہم پر کیا احسان کیا ہے، انہیں اپنی زندگی انجوائے کی ہے۔ میرے خیال میں اگر وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے، مذہب کی انگلی پکڑنے والے ہوتے، صحیفہ رحمت کے الفاظ ان کے کانوں میں اترے ہوتے تو انہیں ماں باپ کا مقام پتہ ہوتا کہ کیا مقام دیا ہے قرآن نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے لیے لہجوں میں تناؤ پیدا نہ کریں، جھڑکی ان کو نہ دیں، سخت لفظ ان کے لیے نہ بولیں۔ یاد کریں کہ جیسے آج وہ بڑھاپے میں ہیں، کل تم کمزور حالت میں ان کی آغوش میں تھے۔ وہاں تو ماں ٹھنڈی راتوں میں تمہارے لیے جگراتے کاٹتی تھی، اور گرمیاں آتی تو وہ اپنے دامن سے تمہیں ہوا دیتی تھی، اور تمہاری گندگی میں وہ ہاتھ مار کر کے وہ تمہارے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے گویا ہر قربانی دینے کے لیے تیار نظر آتی۔ لیکن آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو تم ان کے احسانات کو فراموش کر دینے والے بن گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، وہ جو بھی کہیں، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں، ان کے لیے تمہاری تعبیر ٹھیک ہونی چاہیے، اس میں عزت ہونی چاہیے، اس میں احترام ہونا چاہیے، اس میں اکرام ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر جس وقت تم ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کرو تو لفظوں کو پہلے پھول بناؤ، پھر پھولوں میں سے بھی انتخاب کرو اور اچھے الفاظ حسن ادا کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے لاؤ۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولن کو نکرہ بنانا اور پھر اس پر کریمہ کہنا، اور کریمہ کے اندر جو کرامت کا سمندر معجزن کر دیا گیا ہے، یہ قرآنی بلاغت ہی کا حصہ ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے اور چشم رسالت اس کو دیکھے جا رہی ہے۔ ایک آدھ روایت میں طواف کا چھٹا چکر بھی نقل کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے چکر میں جب اس کو غور سے دیکھا تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے چشم کرم سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ کون ہے جس کو تم نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے فلسطین کے کسی علاقے کا ذکر کیا کہ میں اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں لایا ہوں اور حج کروایا ہے اور طواف کرا رہا ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا ان کی ماں ہونے کا حق ادا ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے، جس وقت تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، تمہاری یہ ساری خدمات تو اس چیخ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی، تھے جائے کہ اس کے اور احسانات۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انسان اگر اپنے ماضی میں ڈوب لے اور اپنے آپ کو ماضی سے مربوط کر لے تو جاننے کے لیے بہت کچھ ہے، دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور کردار سازی کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں عزت سکھائی، احترام سکھایا ماں باپ کے لیے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا بچو ماں باپ کی نافرمانی سے، اس لیے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 1000 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو پا نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ صرف قرآن ہی نہیں، اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سکھایا گیا۔